لوگ کہتے ہیں بلینئرز بورڈ رومز کے اندر بنتے ہیں، مگر کئی دفعہ بلینئرز ایسی جگہ سے نکلتے ہیں جس جگہ کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ ایسے لوگ بلینئر بن جاتے ہیں جن کے لیے سسٹم ڈیزائن نہیں کیا گیا ہوتا۔ 2017 میں ریحانہ شاکڈ ون آف دی اولڈسٹ کنزیومر انڈسٹریز ان دا ورلڈ، ناٹ ود اے سانگ، ناٹ ود اے اسپیچ۔ کیسا پروڈکٹ اس نے لانچ کیا جس نے خاموشی سے ایکسپوز کر دیا اور جھوٹ کو جو انڈسٹری ڈیکیڈ سے بول رہی تھی کہ اف یو سرو ایوری ون یو لوز منی۔ یہ جو سٹوری ہے ریحانہ کی، اٹس ناٹ اباؤٹ میوزک، مگر یہ میوزک کے بغیر کمپلیٹ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے کہ ریحانہ لانچڈ اے کمپنی، شی بیکیم سم تھنگ فار مور پاورفل، شی بیکیم ان اوائڈیبل۔ میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید۔ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ دیٹ ہیپنڈ، یہ جو شفٹ آیا بیوٹی انڈسٹری کے اندر، آپ کو بورڈ رومز اور $1 بلین ویلیویشن سے پیچھے جانا پڑے گا۔ ریحانہ گرو اپ ان باربیڈوس، چھوٹا سا آئلینڈ کیریبین کے اندر، رچ ان کلچر، پور ان لیوریج۔ یہ جو آئلینڈ ہے باربیڈوس کا، یہ ہمیشہ ایکسپورٹ کیا کرتا تھا میوزک کو، ساؤنڈ کو، ردم کو، سٹائل کو، مگر پاور کبھی بھی اس نے ایکسپورٹ نہیں کی۔ یعنی باربیڈوس کے اندر، کیریبین کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، ان کے لیے سکسیس ڈز ناٹ لک لائک ڈومیننس، اٹ لکس لائک اسکیپ ویلوسٹی۔ ایز اے ٹین ایجر ریحانہ کمز ٹو امریکہ، اور بڑی جلدی وہ ایک ایسی انڈسٹری کے اندر چلی گئی جہاں پہ میجورٹی بعد میں آتی تھی اور فیم پہلے مل جاتا تھا۔ اور اس کا جو پہلا ہٹ گانا تھا پون ڈو ریپلے، اٹ لینڈز ود ان منتھس، یعنی اچانک ہی شی واز نو لانگر اے نیو کمر، شی بیکیم اے گلوبل آئیکن ود ان 2 ایئرس۔ اور ہوتا وہی ہے جو فیم کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے کہ اس اسپیڈ سے جن کو بھی فیم ملتا ہے اٹ بیکمز ڈینجرس۔ آپ کو ایکسیس پہلے مل جاتا ہے، کنٹرول آپ کے پاس بعد میں آتا ہے، کیمراز آپ کی اجازت کے بغیر آپ کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، پیسے آپ کو مل جاتے ہیں، سمجھ آپ کے پاس ہوتی نہیں ہے، اور اٹینشن سیلف ڈیفینیشن سے پہلے آ جاتی ہے۔ ارلی آن اگر آپ ریحانہ کی طرف دیکھیں، اس کی امیج کی طرف دیکھیں، تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جو اس کا ساؤنڈ ہے، جو اس کی سٹائلنگ ہے، جو اس کی برانڈنگ ہے، وہ جو اس کے آس پاس لوگ ہیں وہ اس کے اوپر تھوپ رہے ہیں، کیونکہ فیم اس کو پہلے مل گیا تھا، کنٹرول اس کے پاس بہت بعد میں آیا۔ بہت سے لوگ جو جلدی فیمس ہو جاتے ہیں، جلدی پیسے ان کو مل جاتے ہیں، ان کی آئیڈینٹی فریکچر ہو جاتی ہے، مگر ایک یونیک بات ہوئی ریحانہ کے ساتھ کہ شی واز ناٹ جسٹ پاپولر، ہوا یہ کہ شی بیکیم ویزیبل ٹو ینگ ویمن ان اے وے کہ وہ ریحانہ کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتی تھی، کیونکہ ریحانہ واز ناٹ پالشڈ، وہ اپولوجیٹک بھی نہیں تھی، اور وہ اپنے آپ کو شرنک بھی نہیں کرتی تھی تاکہ باقی لوگ کمفرٹیبل رہیں۔ وہ شاید لائکیبلٹی کے لیے نہیں، پریزنس کے لیے پرفارم کرتی تھی، اور بہت سی خواتین کے لیے دس واز اے بگ شفٹ۔ یعنی ریحانہ واز سمبڈی جو نظر ایسے آتا تھا کہ وہ کسی کے لیے ایکسیپٹیبل ہونے کے لیے شرنک نہیں کرتی تھی، جو اس کے ذہن میں آتا تھا وہ بات وہ کرتی تھی۔ اور یہ جو شفٹ تھی، دس بیکیم دی انجن آف پاور۔ اس کا میوزک نہیں، اس کے ایوارڈز بھی نہیں، بلکہ اس کی آئیڈینٹی۔ جیسے جیسے اس کا فیم بڑھتا گیا، جیسے جیسے وہ مشہور ہوتی گئی، تو اس کو برانڈنگ ڈیلز آفر ہونا شروع ہو گئی، فیشن ہاؤسز نے اس کو اپروچ کرنا شروع کر دیا، اس کو انڈورسمنٹس ملنا شروع ہو گئی، کیمپینز ڈیزائن ہوتی گئیں اس کے اراؤنڈ۔ اب وہ ایک کنزیومر آف پروڈکٹس نہیں رہی تھی، وہ یہ کہ وہ ایک ایسی مشینری کے اندر چلی گئی جو یہ ڈیسائیڈ کرتی تھی اس وقت کہ بیوٹی ایکچولی ہے کیا، اور بیوٹی کا ایکسیس کس کو ملے گا اور کس کو نہیں ملے گا۔ اور یہاں سے جو کہانی ہے ریحانہ کی، اس کا دوسرا سبق سٹارٹ ہوتا ہے۔ آپ شیئروں کو نوٹس کرنا شروع کر دیتے ہو، آپ یہ نوٹس کرنا شروع کر دیتے ہو کہ جو بیوٹی پروڈکٹس کے اندر شیڈز اویلیبل ہیں، یہ کس کے لیے بنائے جا رہے ہیں، اور آپ یہ بھی نوٹس کرنا شروع کر دیتے ہو کہ یہ جو انڈسٹری ہے یہ کسٹمر کو ایز این آفٹر تھاٹ ڈیل کرتی ہے۔ اور جو شیلف تھے، جب ریحانہ نے ان شیلف کی طرف دیکھا تو اس کو ایک نئی کہانی سمجھے، اس نے یہ دیکھا کہ صرف 10 یا میکسیمم 15 ایسے شیڈ ہیں، 10 اور 15 شیڈز جو تمام بیوٹی کمپنیز اس زمانے کی بنایا کرتی تھیں، اور جو خواتین تھی ساری دنیا کے اندر، ملینز آف دیم، وہ اپنے آپ کو ان پروڈکٹس کے اوپر ایڈجسٹ کرتی تھیں جو شاید ان کے لیے بنائی نہیں گئے تھے۔ دیکھیے بیوٹی انڈسٹری جو تھی اس زمانے میں، وہ اگنور اس لیے نہیں کرتی تھی اتنی بڑی مارکیٹ کو کیونکہ وہ نفرت کرتی تھی، وہ اس وجہ سے اگنور کرتی تھی کہ اس کا یہ خیال تھا کہ اگر سب کے لیے چیزیں بنائیں گے تو یہ رسکی ہو جائے گا، کمپلیکس ہو جائے گا، فریگمنٹڈ ہو جائے گا، اور بہت زیادہ ایکسپینسو ہو جائے گا۔ سرونگ ایوری ون، ایوری ڈیموگرافک سیمڈ لائک اے بیڈ بزنس۔ اور اس کے بعد ایک عجیب و غریب واقعہ یہ ہوا کہ ایٹ دا ہائٹ آف ہر میوزیکل ریلیونس ریحانہ گوز کوائٹ، کوئی البم نہیں آئی، کوئی ایکسپلیشن بھی نہیں دی اس نے، کوئی اس کا ڈرامیٹک ایگزٹ بھی نہیں ہوا۔ ایک انتہائی رسکی موو اس نے کی، اس نے میوزک کو پاز کر دیا، اور ایک ایسی اکانومی جو اٹینشن کو ریوارڈ کیا کرتی تھی، سائلنس ایک بہت بڑا گیمبل تھا جو اس وقت ریحانہ نے لیا۔ یہاں پہ جو سوشل میڈیا ہے اس کی انٹری ہوئی، دس پارٹ بیکیم کرٹیکل۔
شروع سے ریحانہ ڈڈ ناٹ یوز سوشل میڈیا لائک این انفلوئنسر. اس نے لیکچر کوئی نہیں کیا, اس نے اوور شیئر بھی نہیں کیا. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ریحانہ کی جو سوشل میڈیا فیڈ ہے اس میں اوور شیئرنگ نہیں ہے. اس نے پارٹیسپیٹ کیا ٹرینڈس کے اندر, اس نے ویژول ریپیٹیشن کی, اور اس نے کلچرل فلوئنسی کے ساتھ سوشل میڈیا کو استعمال کیا. ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو ریویل کرتے ہیں جو ہماری ریسرچ ہمیں بتاتی ہے, وہ یہ تھی کہ ریحانہ کو جو یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کی سمجھ پہلے آ گئی. جو برانڈز ہیں, ساری دنیا کے برانڈز, ان کو سوشل میڈیا کی سمجھ بعد میں آئی, اور سوشل میڈیا کے اس طرح استعمال سے بہت جلدی ریحانہ اور اس کی پرسنالٹی کے اندر ٹرسٹ بلڈ ہو گیا. 2017 کے اندر ریحانہ لانچز فینٹی بیوٹی, اور یہاں سے یہ جو کہانی ہے ریحانہ کی, اٹ مووز فرام بینگ این آئیکن ٹو بینگ این انفراسٹرکچر. یہ جو لانچ تھا فینٹی بیوٹی کا, اس نے پوری انڈسٹری کو ریولوشنائز کر دیا. 40 شیڈز آف فاؤنڈیشن اویلیبل رائٹ ناؤ آن دا شیلف. یہ جو نمبر ہے 40 فاؤنڈیشن شیڈز, یہ انتہائی زیادہ میٹر کرتا ہے, اس لیے کہ جو کمپنی ان کو بنا رہی ہے یعنی فینٹی بیوٹی, ان کے لیے ایک بہت بڑا انوینٹری کا رسک تھا. اس کو بنانے میں مینوفیکچرنگ کمپلیکسٹی بھی تھی اور فورکاسٹ کرنا بھی مشکل تھا. اور یہ وہ بیٹ تھی جو ریحانہ اور اس کی کمپنی لے رہی تھی اس اسمپشن کے خلاف جو ڈیکیڈ سے چل رہی تھی بیوٹی انڈسٹری کے اندر. گلوبلی لانچ کیا جاتا ہے فینٹی کو, رفلی 1600 اسٹورس, رفلی 17 کنٹریز آن ڈے 1. یہ کوئی سیلیبریٹی پروڈکٹ لانچ نہیں تھا, یہ انسٹیٹیوشنل بیہیویئر تھا. زیادہ تر جو دنیا کی بیوٹی برانڈز ہیں ان کو سالوں لگ جاتے ہیں اس بات کو ڈیسائیڈ کرنے میں کہ اس قسم کی ڈسٹریبیوشن کو مینیج کیسے کریں گے. فینٹی کے پاس یہ امیڈیٹلی اس لیے تھی کہ فینٹی کو ریحانہ نے کبھی بھی ایز اے وینٹی پروجیکٹ ڈیزائن نہیں کیا تھا. لگژری کنگلومریٹس جو ہوتے ہیں پوری دنیا کے اندر, وہ سلو چلتے ہیں اور وہ وائبس کو جج بھی نہیں کرتے اور وائبس کے اوپر پیسہ بھی نہیں لگاتے, وہ سسٹمز کے اوپر پیسہ لگاتے ہیں. مگر بائی دی اینڈ آف 2018 فینٹی بیوٹی کے جو رپورٹڈ ریونیوز ہیں دے ور مور دین 500 بلین یوروز. یہ جو نمبر ہے 500 بلین کا, یہ امپریسو اس لیے نہیں ہے کہ ایک بہت بڑا نمبر ہے, یہ امپریسو اس لیے ہے کہ یہ ریپرزینٹ کرتا ہے ریپیٹ پرچیزز کو. ایسے نہیں ہوا کہ کوئی کنٹروورسی نہیں ہوئی فینٹی کے بعد, بہت ساری کنٹروورسیز ہوئیں, بہت زیادہ میڈیا کے اندر اس کو اچھالا گیا. مگر امپورٹنٹ بات یہ نہیں ہوتی کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے. امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ جب سسٹم آپ کے اگینسٹ رسپونڈ کرتا ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو کریکٹ کیسے کرتے ہو. فینٹی نے بہت جلدی اپنی غلطیوں کو ایڈجسٹ کیا, ایکسپینڈ کیا, اپنے آپ کو کریکٹ کیا. فینٹی نے کبھی بھی اپنے کنزیومر سے یہ وعدہ نہیں کیا کہ وہ آپ کو پرفیکشن دے رہے ہیں, وہ صرف یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو سیریسنس دے رہے ہیں. اور پرابلم جو باقی کمپنیز کے ساتھ ہے وہ فینٹی کے ساتھ نہیں تھا. یہ سب باتیں فینٹی اس لیے کر سکتا تھا کیونکہ اس کا ایک بڑا یونیک اسٹرکچر تھا. ریحانہ کے پاس ریئل ایکویٹی تھی کمپنی کے اندر, صرف رائلٹیز نہیں تھی چونکہ اس کا نام استعمال کیا جا رہا تھا. شی واز ون آف دا ریئل اونرز آف دا کمپنی. وہ صرف اپنا امیج نہیں بیچ رہی تھی, وہ اپنی ججمنٹ بھی بیچ رہی تھی. میوزک وہ ڈور وے تھا جس نے ریحانہ کو فیمس کیا, مگر بزنس وہ چیز تھی جس نے اس کی ویلتھ کو ملٹیپلائی کر دیا. بزنس وہ جگہ تھی جہاں پہ اس نے اپنے بلینز بنائے. لگژری امیج اس کا فالو ہوا. مگر یہاں پہ ایک اور لانچ کرنے کی کوشش کی ریحانہ نے, وچ واز اے فیشن برانڈ کالڈ میسون فرینٹی. مگر یہ جو اس کی اٹیمپٹ تھی انٹو دا فیشن بزنس, اٹ فیلڈ. کیونکہ جو فیم ہوتا ہے, جب آپ مشہور ہوتے ہو, آپ ہر چیز کو اسکیل نہیں کر سکتے. کیٹیگریز اور اکنامکس میٹر کرتی ہیں, ڈسٹریبیوشن لاجک بھی میٹر کرتی ہے. بیوٹی کے اندر فینٹی ورکڈ اس لیے کہ وہاں پہ ایک بہت بڑا گیپ موجود تھا. فیشن کے اندر اس لیے وہ نہیں چلی کیونکہ ہائپ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس چیز کی ڈیمانڈ بھی ہے. دیکھیں ریحانہ کی جو سٹوری ہے, فرام اے گلوبل میوزیکل آئیکن ٹو اے بزنس وومن, فرام اے لٹل گرل ان باربیڈوس ٹو اے بلینئر. یہ کہانی انسپریشنل ہے ہر اس بچی کے لیے جو دنیا میں کہیں بھی رہتی ہے, جس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے, جس کو سسٹم سپورٹ نہیں کرتا. یہ جو فیم ہوتا ہے اگر کسی کو مل جائے, زیادہ تر وہ لوگ وہیں پہ برباد ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. جو انسپریشن ہے اس کہانی کے اندر وہ یہ ہے کہ ریحانہ نے اپنے فیم کو اس طرح مونیٹائز کیا کہ سسٹم کو اڈیپٹ کرنا پڑا اس کے طریقے پہ. ایک ایسی دنیا جو obsessed ہے ویزیبلٹی پہ, ریحانہ نے بلڈ کی ریلائبلٹی. ایک ایسی دنیا جو نوائز کے ساتھ ایڈکٹڈ ہے, اس نے پریسیشن بلڈ کی. اور اس وجہ سے یہ جو بایوگرافی ہے ریحانہ کی, یہ صرف ایک سنگر کی بایوگرافی نہیں ہے, یہ ایک کیس اسٹڈی ہے جہاں پہ آئیڈینٹی اگر سیریسلی لی جائے تو اٹ بیکمز لیوریج, اور جہاں پہ لیوریج کو اگر ایکسیکیوٹ صحیح طور پہ کیا جائے
تو اٹ بیکمز پاور. وہ پاور جو ایک باربیڈوس کی ٹین ایج بچی نے استعمال کی اور آج شی از ایٹ دی ٹاپ آف دا ورلڈ.